انوار بھائی اس کے بارے میں زبیر بھائی کو شک ہو چکا ہے. جو دیکھے وہ بولے واقعی محفل ہوئی ہے. حکیم زبیر عباسی صاحب کو پتہ چل گیا تو نشان بھائی بس کیجئے، چھپایا تو ہے آپ نے کچھ. بھائی اگر انہوں نے اس کی کوئی دلیل مانگ لی کہ دلیل دو، دلیل کہاں سے دیں گے ہم؟ دین میں اتنی سی بھی جو چیز ہے نا اس کا جو اضافہ ہے وہ بدعت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیر بھائی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کام تو اچھا ہی نا، اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا؟ اور پوری دنیا کر رہی ہے. ارے زبیر بھائی آپ بھی ہر چیز میں نئی منطق لے آتے ہیں، آپ ہر چیز کریدنے لگ جاتے ہیں. 5,000 یہ، 4,000 یہ، 3,500 یہ. سنت کا پیغام 5,000 یہ، 4,000 یہ، 3,500 یہ. انوار بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ سب ہم کر تو رہے ہیں لیکن اگر یہ حکیم زبیر عباسی صاحب کو پتہ چل گیا تو یہ بات آپ کے اور میرے بیچ میں ہے تو بتائے گا کون حکیم صاحب کو؟ پہلے تو یہ بات بتائیں آپ. ارے چاچا پھر بھی اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ ابے بھائی نہیں پتہ چلے گا، بچوں کی طرح ڈر رہے ہو یار. یہ رکھ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس وقت کون آ گیا؟ حکیم صاحب کا ٹائم ہے آنے کا. یہ السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی جان؟ کیا چھپا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ وعلیکم السلام. زبیر بھائی کچھ نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا. گاندھی کے واسطے آ گیا یہ سارے. نشان بھائی بس کیجئے، چھپایا تو ہے آپ نے کچھ. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ کل آپ دونوں کہاں غائب تھے؟ نشان بھائی اس دفعہ محفل ایسے ہونی چاہیے ہلے مت جائیں، ہلے. جو دیکھے وہ بولے واقعی محفل ہوئی ہے. ارے انوار بھائی بالکل ایسی ہی ہوگی محفل کہ دنیا یاد کرے گی. ہاں بھائی، جو اپن نے نئی رسم سوچی ہے اس کا کیا کریں گے؟ وہ بھی کریں گے، بالکل کریں گے. اچھا تو ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور مجھے آپ لوگوں نے کہا کہ آج ہم نہیں ملیں گے. آپ دونوں دیکھ لیجئے کہ بار بار آپ لوگوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور مجھے آپ لوگ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے. یہ کون سی نئی رسم کی بات کر رہے ہیں انوار صاحب؟ حکیم صاحب ہم تو آپس کا ایک پروگرام ہے اس کی بات کر رہے ہیں. انوار بھائی پروگرام کرو، درود پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سیرت کا بیان کرو، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ نئی رسم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ کون سی نئی رسم ہے؟ ارے زبیر بھائی آپ بھی ہر چیز میں نئی منطق لے آتے ہیں، آپ ہر چیز کریدنے لگ جاتے ہیں. نشان بھائی کیونکہ دین جو ہے نا وہ دلیل کا نام ہے اور لاجکس جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی بہتر ہے. یہ خالی ہواؤں کے اندر باتیں کرنا اور آپس میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرنا اور جس کی کوئی اصل نہیں ہے، مجھے ابھی تک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ دونوں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. انوار بھائی اس کے بارے میں زبیر بھائی کو شک ہو چکا ہے، کیا کریں؟ بھائی اگر انہوں نے اس کی کوئی دلیل مانگ لی کہ دلیل دو، دلیل کہاں سے دیں گے ہم؟ ابے بھائی یہی دلیل کافی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. بس ٹینشن نہیں لو. ارے یہی تو جذبہ چاہیے میاں. دیکھو بھائی آ گیا تو حکیم صاحب کی کال آ گئی، آپ ہی بات کرو، میں تو بات نہیں کروں گا. چلے میں کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام. نشان بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ کدھر ہیں؟ انوار بھائی کے ساتھ ہی ہیں؟ جی جی انوار بھائی میرے ساتھ ہی ہیں بالکل. ارے کیا آپ دونوں ہر جگہ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں یار. کتنی دفعہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ بیٹھنے میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے یار. نہیں مسئلہ کیا ہونا سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیے میرے پاس، مجھے پتا چلا کچھ پلاننگ چل رہی ہے آپ کی طرف سے. مجھے صحیح کیا چل رہا ہے؟ چلے آتے آپ کے پاس. کہاں ہے آپ؟ گھر پر ہی ہیں؟ جی میں گھر پہ ہوں. آ جائیں. آ رہا ہوں. حکیم صاحب کی نئی منطق ہوگی. بس دیکھتے چل کے کیا کہہ رہے ہیں، سنتے ہیں. یہ بھی نا سال میں ایک پروگرام ہم عاشقوں کا آتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی منطق جھاڑ گئے وہ مزہ خراب کر دیتے ہیں یار. چلے کوئی نہیں، جا کے سنتے ہیں ان کی. آئے کیا بات ہے. اسلام کی آواز، آ جا بیٹھو. اسلام کی آواز. دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ. کون؟ جی زبیر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ السلام انور بھائی کیا حال ہے؟ بڑی میٹنگیں چل رہی ہیں آپ لوگوں کی بھائی. چلے آ جائیں انور بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور دشان بھائی آپ سنائیے. الحمدللہ زبیر بھائی آپ نے یاد کیا، آ گئے آپ کے پاس، حکم کریں. بس دشان بھائی آپ لوگوں کی کچھ چیزیں مجھے تکلیف دے رہی تھی. بار بار میں دیکھ رہا ہوں یار آپ دونوں بیٹھ رہے ہیں اور میں جہاں سے گزر رہا ہوں جا رہا ہوں آپ کی باتوں میں سرگوشی. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ انور بھائی کیا بات ہے، یعنی کیوں اس طریقے سے آپ لوگ کوئی چیز مجھ سے چھپا رہے ہو یار؟ صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم آپ سے چھپائیں. آپ کو تو سارا پتہ ہے، ساری معلومات ہے. ابھی 12 ربیع الاول آ رہی ہے
اور یہ 12 ربیع الاول کی ہم تیاری کر رہے ہیں نا. اچھا جیسے محفل میلاد ہو گیا اور لنگر کا اہتمام ہو گیا, تو اس سلسلے میں اور ذیشان بھائی لگے ہوئے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ ہم عاشقوں کے لیے تو بہت بڑا دن ہے, اور عید میلاد النبی ہے, ظاہر سی بات ہے ہم عاشقوں کی تو یہ تیسری عید ہے. تو اس وجہ سے ہم بس اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا نیکی کا کام ہم بھی کر لیں, اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف کر دے. 12 ربیع الاول اتنے جوش و خروش سے منائے کہ سامنے والے دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے. ذیشان بھائی, کیا آپ بھی انوار بھائی کی بات سے متفق ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ آپ لوگوں نے عید میلاد النبی منانے کا پروگرام بنایا؟ زبیر بھائی اس بار ہمارا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ ہم یہ جشن عید میلاد النبی منائے. اب آپ سے چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے پھر ہم سے مانگنی تھی دلیل کہ ریفرنس دو, دلیل دو. یہ تو ہم اپنے مولویوں سے پوچھ کے تھک گئے ہیں, آج تک ہمیں نہیں ملی. ہمیں پتہ ہے قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے, لیکن ہمارا اس بار بہت دل کر رہا تھا اور آپ کو اسی وجہ سے نہیں بتایا کہ آپ نے دلیل مانگنی تھی. ذیشان بھائی, آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں, آپ بھجن بہت اچھے لوگ, دونوں بہت اچھے لوگ ہیں اور سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں. یار مجھے بتائیں کہ ہر چیز وہ جو دل میں آئے وہ کرنی چاہیے. یعنی دل کیا ہوتا ہے؟ دل کچھ بھی نہیں ہوتا ذیشان بھائی, اصل چیز دلیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے چھپا رہے تھے. دیکھیں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز آپ وہ کریں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو. میں نے ہمیشہ ہماری دوستی کے اندر, ہماری گیدرنگ کے اندر, جب بھی کوئی بات ہم ڈسکس کرتے ہیں, میں نے صرف آپ لوگوں سے ایک بات کہی ہے, ذیشان بھائی, انوار بھائی, جو کام کریں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو. دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. ابھی ربیع الاول کے اندر مستقل آپ دیکھیں, آپ نے سیرت کے بیانات بھی سنے ہوں گے, جلسے بھی آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہوں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہر جگہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ دن اللہ کے ان کی زندگی میں بھی تو آیا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا, صحابہ کرام کی زندگی میں دن آیا, اب ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن منایا یا نہیں منایا, صحابہ کرام نے دن منایا یا نہیں منایا. دیکھیں میں کوئی آپ سے اتنی علمی گفتگو نہیں کر رہا, میں بالکل سمپل بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو چیز اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو, جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ ڈو یہ ڈونٹ, یہ کرنا یا نہیں کرنا کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جس کے لیے کر رہے ہیں, کیا اس نے یہ کام کیا ہے؟ اگر اس نے یہ کام کیا تو یقیناً اس میں خیر ہوگی. دیکھیں جب ہم کوئی بھی نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں, ذیشان صاحب, انوار صاحب, آپ لوگ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کی جو نیت تھی وہ کیا تھی, کہ آپ ایک نیک جذبے سے کھڑے ہوں, آپ کی بخشش ہو جائے, آپ کے گناہ معاف ہو جائے. اگر 12 ربیع الاول منانے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں, اگر 12 ربیع الاول منانے سے خوشیاں مل رہی ہیں یا عبادت بن کے وہ گناہوں کو مٹا رہی ہے اور نیکی مل رہی ہے, تو یار سوچو تو ذرا, یہ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بتا کر جانا چاہیے تھا, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منانی چاہیے تھی. نہ اللہ کے نبی نے منائی, نہ صحابہ نے منائی, تو اس میں خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے. یار دنیا ساری جہنم میں جائے گی تو انوار بھائی کیا ہم بھی جہنم میں جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہم نے اپنی ریسرچ کرنی ہے, اپنی تحقیق کرنی ہے. خود کہہ رہے ہیں ذیشان بھائی کہ مجھ سے آپ چھپا رہے تھے. کیوں چھپا رہے تھے؟ کیونکہ آپ کے اپنے بقول کے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. ایسا ہی, اور آپ نے مانگنی تھی دلیل, ہے نا, میں نے مانگنی تھی. ویسے میں کیوں یار, میں مقصد مجھے شوق یہ ہے کہ میرے دوست یار ہم سب مل کے ساتھ اکٹھے جنت میں جائیں. دیکھیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, دین میں اتنی سی بھی جو چیز ہے نا اس کا جو اضافہ ہے وہ بدعت ہے, وہ گمراہی ہے, وہ عمل مردود ہے. اور کوئی بھی نئی چیز دین کے اندر اضافہ وہ گمراہی اور بدعت اور مردود ہے. لیکن زبیر بھائی ایسا بھی تو ہے نا کہ ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ہیں, ہم تو نیک کام ہی کر رہے ہیں. نیک کیسے ہے؟ آپ سوچیں نا, نیک کیسے ہے؟ نیک وہ عمل ہوگا جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. جو عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا. حکیم صاحب اس میں برائی کیا ہے؟ ہم بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, محفل میلاد ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی ایک حرج بتا دیں میرے کو کہ یہ ہم برا کام کر رہے ہیں. انور بھائی حرج یہ سب سے بڑا کہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں چرازہ کیا, آپ کہہ رہے ہیں جلوس نکالنا ہے, لوگوں کو پانی پلانا, شربت پلانا. آپ مجھے بتائیے اگر یہ کام ثواب کا ہوتا, نیکی کا ہوتا, تو اکیلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینہ کو جگمگا دیتے. اگر یہ ذرا سے بھی نیکی کا کام ہوتا, آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ تو اپنی گلی اور محلے کو بھی پورا جگمگا نہیں سکتے بھائی جان. آپ عاشق رسول بنے پھر رہے ہیں, اتنا نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, مسجد کو سجانے کے لیے بھی آپ لوگوں سے چندے لے رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عثمان غنی اکیلے پورے مدینہ کو جگمگا دیتے, پورے مدینہ میں چراغا کر دیتے اگر یہ نیکی کا کام ہوتا.
زبیر بھائی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کام تو اچھا ہی ہے نا، اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا، اور پوری دنیا کر رہی ہے، کھانا کھلانا، شربت پلانا، مطلب ایک اچھا ہی عمل ہے نا کہ اگر ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں ان کا پیٹ بھر رہا ہے۔ بھائی سب سے بڑا حرج تو یہ ہے کہ دیکھیں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس میں خیر کوئی نہیں۔ دیکھیں ایک حدیث ہے سنن دارمی کے اندر، ایک نوجوان تھا، مختصر سی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے یار میں کیوں آپ لوگوں کو روکتا ہوں۔ یہ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک نوجوان تھا، بیت اللہ میں رہتا تھا، وہ قتل ہو گیا تو کرتا کیا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، رات میں تہجد پڑھتا تھا، کسی کے غم میں نہیں، کسی کی خوشی میں نہیں۔ مر گیا، مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو گمراہ ترین لوگوں کی صف میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ نبی سے ہٹ گیا تھا۔ اللہ کے نبی لوگوں کی خوشیوں میں بھی جاتے، لوگوں کے غم میں بھی جاتے۔ ہم جو کہتے ہیں نا اس میں حرج کیا ہے، بدعت کے اندر بہت بڑا حرج یہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو کوئی بھی بدعت کیا ہے؟ بدعت اصل میں وہ چیز ہے جو نئی ہو، جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جائے۔ دیکھیں اگر یہ کام دین ہوتا اللہ کے نبی بتا دیتے، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا نا 12 ربیع الاول سیلیبریٹ کرنی ہے، جشن ولادت منانا ہے، چراغاں کرنا ہے، جھنڈیاں لگانی ہے، جھنڈے لگانے ہیں، مٹھائیاں بانٹنی ہیں، اللہ کے نبی صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کا مقصد یہ بدعت ہے کیونکہ نبی نے نہیں کیا، اور کرنے پر ثواب جو کر رہا ہے آپ لوگوں کی کیا نیت ہے؟ ثواب کی نیت ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ایسا ہی ہے نا کہ آپ ثواب سمجھ رہے ہیں اس کو، لیکن یہ ثواب نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی بتایا۔ اور جو نہیں کر رہا، آپ تو خیر اچھے لوگ ہیں لیکن بعض لوگ تو یہاں تک بولتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جو نہیں منا رہا وہ کون ہو گیا؟ ابلیس ہو گیا۔ تو جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جائے، یہی عمل تو بدعت ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں یار میرے سارے دوست ہم سب جنت میں جائیں، گناہ کے کام سے، بدعت کے کام سے جو لگ ثواب رہا ہے لیکن ثواب نہیں ہے، شارٹ کٹ فارمولہ، اگر ثواب ہوتا تو اللہ کے نبی بتا کر جاتے، اللہ کے نبی کر کے جاتے۔ یہ دن اللہ کے نبی کی زندگی میں 63 بار آیا، 63 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنا جشن ولادت سیلیبریٹ نہیں کیا، اپنے پیدائش کا دن نہیں منایا، کبھی بریانیاں نہیں بانٹی اس دن میں، مقصد کچھ بھی تو نہیں کیا، جھنڈیاں نہیں لگائیں، جھنڈے نہیں لگائے، روشنیاں نہیں کی، چراغاں نہیں کیا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ان صحابہ سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک آواز پہ گردنیں تک کٹوا دی۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہم ہوتے اور آج جیسے ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا حال بھی کیا ہوتا، ہم کہیں خدا نہ قسم منافقوں کی صف میں ہی ہوتے کہ نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، گناہ کے کام ہم کر رہے ہیں، موبائل، گن، فلم، یہ ہر چیز میں ہم اپنا حال دیکھ لیں۔ تو وہ جو محبت کرنے والے صحابہ تھے یار، انہوں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ انوار بھائی ہم آج کے دور کے اندر نبی سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اور محبتیں ہماری کیسی ہیں کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے دین پر نہیں چل رہے ہیں۔ تو یار نبی نے جو سمپل فارمیٹ دیا ہے اس کے اوپر چلیں گے نا انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ۔ تو میں امید رکھوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد مجھ سے چھپ کے تو کوئی کام نہیں ہوگا انوار بھائی، انشاءاللہ۔ کیونکہ میں آپ کے پیچھے لگا رہوں گا۔ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت کے دروازے پر دیکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم نے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو میں امید رکھوں نا کہ آج کے بعد چھپ کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ مجھے بتاتے یار، میں آپ کا دوست بھی ہوں، خیر خواہ بھی ہوں، تو آج بھی آپ کی درست رہنمائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوئی ہے نا۔ تو بس انشاءاللہ اسی طرح سے ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو ہر بات ہم ڈسکس کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اس میں ہماری خیر ہو جائے گی۔ کیونکہ مجھ سے ملنے والی کوئی بھی بات بغیر دلیل کے تو نہیں ہوتی، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اور آپ سب چھپایا کس لیے رہے تھے یہ آپ کو پتا ہے، میں آپ سے دلیل مانگوں تو دلیل بہت ضروری ہے، اور دلیل قرآن و حدیث ہے، مولوی کی باتیں نہیں ہے۔ تو بس ہم اللہ سے دعا کریں گے یار کہ ہم سب انشاءاللہ بدعت و خرافات سے بچیں انشاءاللہ۔ اسلام کی آواز، اسلام کی آواز،